مسنون رکعت تراویح کتنی ہیں؟ 20 ہیں یا 11 ہیں؟ اور ان میں سے صحیح ترین موقف کون سا ہے؟ صحیح بخاری میں ہے حدیث نمبر 1147 اور 2013 کہ ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان کی جو قیام کی نماز ہے وہ کیسی تھی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعتا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں آپ 11 رکعت سے زائد نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ تو جمہور علماء جو ہیں یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث سے وہ 8 رکعت تراویح ہی ثابت کرتے ہیں۔ المفہم میں ہے علامہ ابو العباس قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ثم اختلف فی المختار من عدد القیام وقال کثیر من اہل العلم 11 رکعتا اخذا بحدیث عائشہ المتقدم، کہ قیام کے مختار عدد میں اختلاف تو ہے لیکن کثیر علماء کرام نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی جو یہ دلیل ہے لیتے ہوئے کہا ہے کہ 11 رکعت یہ مسنون ہے۔ حافظ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ المتوفى 911 ہجری وہ فرماتے ہیں کہ فیہ دلالۃ ظاہرۃ علی انہ لم یصلی التراویح 20 رکعتا وقد افردت فی ذلک کراسۃ، وہ کہتے ہیں کہ یہ بالکل واضح بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 رکعت تراویح جو ہے وہ نہیں ادا کی، یہ بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اس بارے میں میں نے ایک مستقل رسالہ بھی لکھا ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری دیوبندی وہ لکھتے ہیں کہ فی الصحاح صلاۃ التراویح ہی علیہ السلام 8 رکعات، کہ صحاح میں جو بات ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعت تراویح ہی پڑھی ہے، اور لیکن وفی السنن الکبریٰ وغیرہ بسند ضعیف من جانب ابی شیبہ فانہ ضعیف اتفاقا 20 رکعتا، وہ کہتے ہیں کہ جو سنن کبریٰ وغیرہ میں روایت آتی ہے 20 رکعت والی وہ ضعیف روایت ہے، لیکن انما ہوا سنت الخلفاء الراشدین ویکون مرفوعا حکما وان لم نجد اسنادہ قویا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ خلفاء راشدین کا عمل ہے، اس بنا پہ اگر اس کی سند قوی نہ بھی ہو تو یہ بات ٹھیک ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا خلفاء راشدین کے دور میں بھی یہ 20 رکعت تھی کہ نہیں تھی؟ تو موطا الامام مالک اور شرمان الاثار للطحاوی سنن کبریٰ البیہقی میں ہے، مشکات المصابیح میں بھی ہے، اس کی سند ٹھیک ہے۔ سیدنا صاحب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں امر عمر بن الخطاب ابی بن کعب و تمیم الداریہ ان یقوما للناس ب11 رکعتا، کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا ابی بن کعب اور تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو 11 رکعت نماز پڑھائیں، تو یہ بالکل واضح ہے کہ لوگوں کو 11 رکعت نماز پڑھانے کا کہا گیا۔ اور سیدنا عمر بن خطاب کا یہ جو حکم ہے یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث عائشہ کے بالکل موافق ہے، اور یہ سنت نبویہ کے عین مطابق ہے۔ اور مزید بات یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ہی پیش کیا جاتا ہے کہ انہوں نے 20 رکعت نماز تراویح کا کہا تھا، تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ انہوں نے 11 رکعت کا کہا تھا۔ مصنف ابن ابی شیبہ اور تاریخ المدینہ ابن ابی شیبہ میں بھی ہے، سیدنا صاحب بیان کرتے ہیں کہ عمر جمع الناس علی ابی و تمیم فکان یصلیان 11 رکعتا، کہ لوگوں کو ابی بن کعب اور تمیم داری کے انڈر کیا سیدنا عمر نے اور حکم دیا کہ وہ 11 رکعت نماز پڑھائیں۔ اسی طرح یہ بات سنن سعید بن منصور میں بھی ہے، نقلاً عن الحاوی الفتاوی السیوطی۔ تو علامہ سبکی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اسنادہ فی غایت الصحۃ، اس کی سند انتہا درجے کی صحیح ہے۔ تو ان دلائل سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ ثابت ہے کہ خلفائے راشدین کا بھی یہ عمل ہے کہ تراویح جو ہے وہ 8 رکعت ہے اور 3 وتر ملا کے یہ 11 رکعت بنتے ہیں۔ جو 20 رکعت تراویح والے دلائل پیش کیے جاتے ہیں ان میں مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت، سنن کبریٰ البیہقی کی اور المعجم الکبیر للطبرانی کی روایت پیش کی جاتی ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں 20 رکھتے اور وتر پڑھا کرتے تھے۔ یہ سند سخت ضعیف ہے، ابو شیبہ ابراہیم بن عثمان یہ متروک الحدیث ہیں، اور علامہ قدوری حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی انہیں التجرید میں کذاب کہا ہے۔ علامہ ذیلی حنفی فرماتے ہیں ہوا معلول بابی شیبہ ابراہیم ابن عثمان جد الامام ابی بکر ابن ابی شیبہ وهو متفق علی ضعفہ ولینہ ابن عدی فی الکامل، کہتے ہیں کہ یہ روایت ابو شیبہ ابراہیم بن عثمان کی وجہ سے معلول ہے، جو کہ امام ابو بکر ابن ابی شیبہ کا دادا ہے، اس کے ضعیف ہونے پر اتفاق ہے، یہ نسب الرایہ میں ہے۔ اس طرح علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ یہ جو ابو شیبہ کی روایت اس کے بارے میں وہ فرماتے ہیں کہ اما نبی صلی اللہ علیہ وسلم فصاح عنہ 8 رکعات وما 20 رکعتا فهو عنہ علیہ السلام بسند ضعیف وعلی ضعفہ اتفاق، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو 8 رکعت اس تراویح ثابت ہے، 20 رکعت والی جو بات ہے تو وہ ضعیف سند کے ساتھ ہے اور اس کی ذوق پر بھی اتفاق ہے۔ علامہ عبد الشکور فاروقی صاحب نے بھی اس کو علم الفقہ صفحہ نمبر 198 پر اس کو ضعیف کہا ہے۔ مفتی دارالعلوم دیوبند علامہ عزیز الرحمان صاحب لکھتے ہیں ہاں اس میں شک نہیں ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، فتاوی دارالعلوم دیوبند جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 249۔ تو علامہ ابن عابدین شامی حنفی
وہ بھی فرماتے ہیں کہ ضعیف بأبی شیبۃ متفق علی ضعفہ مع مخالفتہ لصحیح، کہ صحیح بخاری مسلم کی صحیح روایات کے مقابلے میں یہ جو ہے یہ ضعیف ہے۔ یہی بات علامہ ابن حمام حنفی نے فتح القدیر میں کی ہے، علامہ عینی حنفی نے عمدۃ القاری میں لکھی ہے، ابن نجیم حنفی نے البحر الرائق میں، ابن عابدین شامی نے رد المختار میں، اسی طرح علامہ طحاوی حنفی نے حاشیۃ الطحطاوی علی الدر المختار میں اس کا ذکر کیا ہے۔ اسی طرح امام صالح بن محمد انہوں نے بھی اس روایت کو منکر قرار دیا ہے، تاریخ بغداد امام خطیب بغدادی کی ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فتح الباری میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 254 میں اس کی سند کو ضعیف کہا ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی بریلوی صاحب اپنی کتاب جاء الحق جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 243 پہ لکھتے ہیں کہ نماز جنازہ میں الحمد شریف تلاوت نہ کرو کی بحث میں امام ترمذی سے نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ابراہیم بن عثمان ابو شیبہ منکر حدیث ہے، لیکن اپنی اسی کتاب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 447 کے ضمیمہ میں وہ لمعات المصابی علی رکعت التراویح میں اس کی حدیث کو بطور حجت پیش کرتے ہیں، حالانکہ اس کو جنازے کے باب میں وہ مان رہے ہیں کہ وہ ضعیف ہیں، لیکن ادھر تراویح کے باب میں وہ اس چیز کو تسلیم نہیں کر رہے۔ اسی طرح کنز العمال وغیرہ میں یہ روایت ہے کہ سیدنا ابی بن کعب بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عمر بن خطاب نے انہیں حکم دیا کہ وہ رمضان میں لوگوں کو نماز پڑھایا کریں۔ فرمایا لوگ دن میں روزہ تو رکھتے ہیں لیکن قرات اچھی طرح نہیں کر سکتے، اگر آپ رات کو ان پر قرآن پڑھیں تو اچھا ہو۔ سیدنا ابی بن کعب نے عرض کیا امیر المومنین پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا، تو آپ نے فرمایا معلوم ہے تاہم یہ ایک اچھی چیز ہے۔ چنانچہ ابی بن کعب نے لوگوں کو 20 رکعات پڑھائیں۔ تو یہ بھی سند ضعیف ہے۔ امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ ربیع بن انس کے ترجمہ میں فرماتے ہیں کہ الناس یتقون حدیثہ ما کان من روایت ابی جعفر عنہ لان فیہا اضطراب کثیر، اس میں اضطراب کثیر تھا تو لوگ جو ہیں ربیع بن انس کی روایت کو نہیں لیتے تھے۔ اسی طرح حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب ہے کہ ان عمر بن الخطاب جمع الناس علی ابی بن کعب فکان یصلی لهم 20 رکعتا، سیر اعلام النبلاء میں ہے۔ تو یہ جو 20 رکعتا ہے نا، یہ الفاظ صریح تحریف ہے، ٹھیک ہے۔ اصل الفاظ 20 لیلتن کے تھے کہ بعض ناشرین نے 20 راتوں کو الفاظ کو بدل کر 20 رکعتن کر دیے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ سنن ابی داؤد کے کسی نسخے میں 20 رکعتوں کے الفاظ نہیں ہیں، تمام نسخوں میں 20 راتوں کا ہی ذکر ہے۔ بلکہ حال ہی میں جو محمد عوامہ کی تحقیق ہوئی ہے سنن ابی داؤد کے، اس کا نسخہ بھی چھپ چکا ہے، اس میں 7-8 نسخوں کو سامنے رکھ کے اس میں بھی 20 لیلتن جو ہے اس کو ہی انہوں نے اتھینٹک کہا ہے۔ علامہ محمد عوامہ لکھتے ہیں کہ من الاصول کلھا، کہ تمام بنیادی نسخوں میں یہی الفاظ ہیں، اور 20 رکعتن کے الفاظ یہ جو محرف ہیں، اس کی ایک زبردست دلیل یہ بھی ہے کہ امام بہقی نے سنن الکبریٰ میں یہی روایت امام ابو داؤد کی سند سے ذکر کی ہے، اور اس میں 20 لیلتن کے الفاظ ہیں، لیکن فقہائے اناف جو ہیں اس کو اپنی کتابوں میں ذکر کرتے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو علام النبلاء اور جامع المسانید و سنن میں 20 رکعتن کے الفاظ ہیں، یہ ناسخین کی غلطی ہے۔ علامہ عینی حنفی نے بھی شرح ابی داؤد میں صرف 20 لیلتن کے الفاظ ذکر کیے ہیں، نسخوں کا اختلاف تک ذکر نہیں کیا۔ البتہ مسند علی بن الجاد اور السنن الکبریٰ للبیہقی میں سند صحیح ہے کہ سیدنا صاحب بن یزید بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عمر کے دور خلافت میں لوگ رمضان میں 20 رکعتیں پڑھتے تھے۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ اب یہ کوئی اور لوگ تھے، صحابہ نہیں تھے۔ صحابہ جو ہے وہ خود سیدنا صاحب بن یزید بیان کرتے ہیں، سنن سعید بن منصور میں ہے کہ کننا ای الصحابہ نقوم فی عہد عمر بن الخطاب 11 رکعتاً، ہم صحابہ حضرت عمر بن خطاب کے دور میں 11 رکعت نماز ادا کیا کرتے تھے۔ اب یہ صحابہ نہیں تھے، صحابہ کے علاوہ ظاہر یہ اور لوگ تھے۔ اور معرفت السنن والآثار البیہقی میں روایت ہے، یہ روایت شاذ ہے، امام مالک، امام یحییٰ بن سعید قطان، امام دراوردی وغیرہ کی مخالفت کی وجہ سے یہ روایت جو ہے یہ شاذ ہے۔ ایک روایت ہے کہ ابو عبد الرحمن سلمی بیان کرتے ہیں کہ سیدنا علی نے رمضان میں قراء کرام کو 20 تراویح پڑھانے کا حکم دیا، سیدنا علی نے وطر پڑھاتے تھے، سنن القبریٰ بیہقی میں۔ یہ روایت بھی ضعیف ہے، حماد بن شعیب ضعیف ہیں اس میں۔ اسی طرح عطا بن السائب مختلط ہیں۔ ابو حسنہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا علی نے ایک شخص کو 20 تراویح پڑھانے کا حکم دیا، یہ بھی مصنف ابن ابی شیبہ میں، تو ابو حسنہ خود ہی مجہول ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح اعمش رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود 20 تراویح پڑھا کرتے تھے، مختصر قیام اللیل المروزی میں، سند ضعیف ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی اس میں حفص بن غیاث اور اعمش دونوں مدلس ہیں اور سماع کی تصریح نہیں ہے۔ تو امام ابو بکر النیسابوری وہ بیان کرتے ہیں کہ ابن خطاب نے لوگوں کو ابی بن کعب اور تمیم داری کے ساتھ تراویح پڑھنے کے لیے جمع کیا، یہ دونوں ایک رکعت میں 100 آیات پڑھتے تھے، پھر جب ہم نماز سے فارغ ہونے لگتے تو ہم کو گمان ہوتا کہ فجر ہو چکی ہے۔ صاحب بن یزید کہتے ہیں کہ ہم 11 رکعت پڑھتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ اس روایت کے راوی اسماعیل بن امیہ نے جب محمد بن یوسف سے سنا تو پوچھا 11 رکعت یا 21 رکعت؟ محمد بن یوسف نے کہا کہ اس طرح کی بات یزید بن خصیفہ نے صاحب بن یزید سے سنی ہے۔ اسماعیل بن امیہ کہتے ہیں کہ پھر میں نے
यजीद बिन हुज़ैफ़ा से इस बारे में सवाल किया। उन्होंने कहा कि मेरा गुमान है कि साहिब बिन यजीद ने 21 कहा था। तो मोहम्मद बिन यूसुफ ने तो ज़ाहिर है कि 11 रकात ही बयान की हैं। अब इस्माइल बिन उमैया ने जब मोहम्मद बिन यूसुफ से पूछा कि 11 या 21, तो उन्होंने कहा कि 21 वाली बात यजीद बिन हुज़ैफ़ा ने सुनी थी। इस्माइल बिन उमैया ने यजीद बिन हुज़ैफ़ा से पूछा कि वाक़ई आपने 21 वाली बात सुनी है? तो कहने लगे मेरा गुमान है। तो इससे ये साबित होता है कि 21 रकत बयान करने में यजीद बिन हुज़ैफ़ा को वहम हुआ है, क्योंकि यजीद बिन हुज़ैफ़ा ने हसीबतु कहकर शक का इज़हार किया। ठीक है, इसी तरह यजीद बिन हुज़ैफ़ा जब हिफ़्ज़ से बयान करें तो अक्सर वहम का शिकार हो जाते हैं। इमाम इब्न हिब्बान फरमाते हैं काना यहीमु कसीरन इज़ा हद्दसा मिन हिफ़्ज़िही। तो दलाइल से ये बात साबित होती है कि मसनून जो रकात तरावी है वो 8 ही है, और 3 वितर मिला के ये 11 बन जाते हैं। 20 रकात के जितने भी दलाइल हैं वो सेहत के दर्जे को नहीं पहुँचते। वल्लाहु आलम बिस्सवाब।